ورثاء کی جو دوسری قسم ہے وہ عصبات ہیں، جن کو ریزیڈیوریز بھی کہا جاتا ہے۔ عصبات بنیادی طور پہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عصبہ وہ ہوتے ہیں جو عصبہ سببی ہیں، یعنی مالک اور غلام، آقا اور غلام۔ کسی مسلمان کے پاس کوئی کافر آدمی جو جنگ کے اندر گرفتار ہو گیا تھا اور اس کے حصے میں آ گیا ہے، مسلمان مالک ہے، تو اب ان کا آپس میں جو رشتہ ہے یہ عصبہ سببی ہیں، یہ ایک دوسرے کے عصبات بنیں گے اگر ان کا اور کوئی بھی وارث نہیں ہے۔ غلام فوت ہو جاتا ہے، کوئی وارث نہیں ہے، بلکہ جو غلام ہے وہ تو ہے ہی مالک کا، تو اس کا جتنا بھی ہے مال و دولت وہ سارے کا سارا وہ اس کے آقا کو ملے گا، اور یہ عصبہ سببی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عصبہ نسبی، جو نسب کی وجہ سے عصبات بنتے ہیں، ان کو عصبہ نسبی کہا جاتا ہے۔ اور عصبہ نسبی جو ہیں یہ آگے تین طرح کے ہوتے ہیں: عصبہ بنفسہ، عصبہ بالغیر اور عصبہ مع الغیر۔ عصبہ بنفسہ یہ وہ رشتہ دار ہیں، یہ میت کے وہ ددیالی رشتہ دار ہیں کہ جس کی میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ میت کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتے ہوئے بیچ میں عورت کا واسطہ نہ آئے۔ وہ وارث، مذکر وارث کہ میت کی طرف اس کا جو نسب نامہ جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے بیچ میں عورت کا واسطہ نہ آئے، اس کو عصبہ بنفسہ ہی کہتے ہیں۔ اور یہ ترتیب کے ساتھ چار طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہے بنوہ، ابن سے ہے، سن، یعنی سن شپ جو ہے، میت کا بیٹا ہے، میت کا پوتا ہے، میت کا پڑپوتا ہے، آخر تک، یعنی یہ جو مذکر جو لائن ایج ہے بیٹے کی، پوتے کی، پڑپوتے کی، اس کو بنوہ کہتے ہیں۔ یہ عصبہ بنفسہ کی پہلی قسم ہے۔ اس کو جب میت کی طرف منسوب کریں گے تو بیچ میں عورت کا واسطہ نہیں آ رہا، بیٹا جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنے باپ کا، اپنی والدہ کا وہ وارث بنے گا عصبہ کے طور پہ، بیچ میں کسی عورت کا واسطہ نہیں آ رہا۔ دوسری قسم ہے ابوہ کی۔ ابوہ ابن سے ہے، یعنی فادرشپ، باپ ہے، باپ کا باپ جو دادا ہے، پھر آگے پردادا، آخر تک۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے، یہ اوپر جو اصول ہیں، باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اس میں یہ لوگ شامل ہیں۔ جب بیٹا فوت ہوگا، جب بیٹی فوت ہوگی تو باپ اس کا ڈائریکٹ وارث بنے گا، بیچ میں کسی عورت کا واسطہ نہیں آ رہا۔ تو عصبہ بنفسہ ہی کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے ابوہ کی، باپ، دادا، پردادا۔ اور تیسری قسم ہے اخوہ، اخن سے ہے، بھائی، بردر شپ، بھائی، باپ کی نرینہ اولاد، یعنی فوت ہونے والا جو آدمی ہے اس کے جو بھائی ہیں، سگا بھائی ہے یا ستیلا بھائی جو کہ باپ کی طرف سے ہے، جو باپ کی طرف سے ہے جو بھائی ہے، اس طرح سے آخر تک، وہ ان سے مراد ہے۔ یہ ورثاء یعنی جو میت کا حقیقی بھائی ہے، میت کا باپ شریک بھائی ہے، یہ جو ورثاء ہیں یہ اس سے مراد ہے۔ چوتھی اور آخری جو قسم ہے عصبہ بنفسہ کی وہ ہے انکل شپ، چچا، تایا، یعنی دادا کی نرینہ اولاد، دادا کی نرینہ اولاد، جس میں چچا شامل ہے، چچا زاد شامل ہے، یعنی یہ مذکر شامل ہے، چچا اور چچا کی اولاد۔ عصبہ کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے عصبہ بالغیر۔ عصبہ بالغیر سے مراد یہ وہ چار عورتیں ہیں جو اپنے سگے بھائی کی موجودگی میں عصبہ بن جاتی ہیں، اپنے سگے بھائی کی موجودگی میں یہ عصبہ بن جاتی ہیں۔ اور یہ چار عورتیں کون کون سی ہیں؟ بیٹی ہے جو بیٹے کے ساتھ، پوتی ہے جو پوتے کے ساتھ عصبہ بن جائے گی، سگی بہن ہے وہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ عصبہ بن جائے گی، اور سوتیلی بہن جو باپ شریک بہن ہے وہ اپنے بھائی، باپ شریک بھائی کے ساتھ وہ عصبہ بن جائے گی۔ یہاں عصبہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عصبہ بالغیر میں عصبہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو مذکر ہوگا اس کو ڈبل حصہ ملے گا، اور جو مؤنث ہے اس کو سنگل حصہ ملے گا۔ بیٹے کو ڈبل حصہ، بیٹی کو سنگل، پوتے کو ڈبل حصہ، پوتی کو سنگل، سگے بھائی کو ڈبل حصہ، سگی بہن کو سنگل۔ اس طرح سے باپ شریک بھائی کو ڈبل حصہ اور باپ شریک بہن کو سنگل۔ تیسری قسم عصبہ مع الغیر،
اس میں وہ سگی بہن یا باپ کی طرف سے بہن شامل ہوگی جو بیٹیوں اور پوتیوں کے ساتھ مل کے اسباب بنتی ہیں۔ یہاں شرط یہ ہے کہ ان سگی بہنوں کے ساتھ اور باپ شریک بہنوں کے ساتھ ان کا اپنا بھائی نہ ہو، تو پھر یہ بیٹیوں اور پوتیوں کے ساتھ مل کے اسباب بنے گی، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے اجعل الاخوات مع البنات عصابہ، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسباب بنا دو۔ تو یہ اسبات ہیں، ان کا ہم آگے ذکر بھی کریں گے، ان کو حصہ کیا ملتا ہے جب ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو اسبات بنیادی طور پہ دو قسم کے ہوتے ہیں، اسبہ سببی جس میں آقا اور غلام شامل ہیں، اسبہ سببی، اسبہ نسبی جو نسب نامے کی وجہ سے اسباب بنتے ہیں، ان کی 3 اقسام ہیں۔ اسبہ بنفسہ جس کی آگے 4 اقسام ہیں، اور جو اسبہ بنفسہ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں میت کے جو مذکر ہوتے ہیں، جن کی نسبت یا نسب نامہ میت کے ساتھ ملاتے وقت بیچ میں عورت کا واسطہ نہیں آتا۔ دوسری قسم ہے اسبہ نسبی کی، اسبہ بالغیر، یہ وہ 4 عورتیں ہیں جو اپنے سگے بھائی کے ساتھ اسباب بنتی ہیں، جس میں بیٹی، پوتی، سگی بہن اور باپ شریک بہن شامل ہیں۔ اور اسبہ مع الغیر یہ وہ بہنیں ہیں جو سگی ہوں یا باپ شریک بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ ان کا اپنا بھائی نہ ہو، تو یہ بیٹیوں اور پوتیوں کے ساتھ اگر مل کے آئیں تو یہ اسباب بن جاتی ہیں۔